اگر کوئی شخص ہمیں گالی بھی دے، گالی کے جواب میں خاموش رہیں گے، گالی کے جواب میں گالی نہیں دیں گے، کیونکہ جب ہم گالی دیتے ہیں تو ہمارا اپنا منہ گندا ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے ہمیں گالی دی ہے تو اس کا منہ گندا ہو گیا، اب ہم اس کے جواب میں گالی دیں گے تو ہمارا منہ بھی گندا ہو گیا۔ تو اس کا منہ گندا ہوا ہے، ہم اپنا منہ گندا کیوں کریں گے؟ تو ہمارے منہ میں تو حضور علیہ السلام کا مبارک نام ہے، تو اس لیے ہمیں کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے تاکہ ہمارے منہ میں شہد اور مٹھاس رہے اور اس کے اثر ہمارے سینے میں اور ہماری زندگی میں پیدا ہو، تو ہم گالی کے جواب میں اس کو گالی نہ دیں۔ کوئی شخص ہمارے ساتھ زیادتی کرے تو ہم اس کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ کوئی شخص ہمارے خلاف نفرت اور برائی کرتا ہے تو ہم اس کے ساتھ اس کے بدلے میں نفرت اور برائی نہ کریں بلکہ محبت اور اچھائی کریں۔ جو شخص اپنے اندر زہر پالتا ہے اس کا اپنا وجود بھی زہر سے بھر جاتا ہے۔ جو نفرت اوروں کے لیے کرتا ہے تو اس کے اندر نفرت پلنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس کا پورا جسم نفرتوں سے بھر جاتا ہے، اور وہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ اپنے مخلص رشتوں سے بھی نفرت کرنے لگ جاتا ہے، بہنوں سے، بھائیوں سے، اپنے ماں باپ سے بھی، حتیٰ کہ اس میں سے محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور جب کسی شخص کے اندر، کسی انسان کے اندر سے محبت رخصت ہو جاتی ہے تو پھر اس میں اور ایک حیوان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ تو انسان بن کے رہنے میں ہمیں معاف کرنا ہوگا، درگزر کرنا ہوگا، کسی کی سخت بات پر ہم نرمی اختیار کریں گے اور گالی کے جواب میں گالی نہیں دیں گے، برائی کے جواب میں برائی نہیں کریں گے بلکہ برائی کے جواب میں کیا کریں گے؟ اچھائی۔ ایک بزرگ تھے، ان سے پوچھا کسی شخص کے بارے میں کہ فلاں شخص کیسا ہے، تو انہوں نے کہا وہ شخص ایسا ہے کہ میں نے اس کے ظاہر میں، اس کی زندگی میں کوئی برائی نہیں دیکھی، ظاہر میں کوئی برائی نہیں دیکھی، لیکن اس کے اندر کو میں نہیں جانتا، تو میرے لیے بس اتنا ہی کافی ہے، وہ شخص اچھا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں، اپنے بہن بھائیوں کے بارے میں، اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، اپنے ہمسایوں کے بارے میں، آپ کے ساتھ جو کلاس میں پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ہم اچھا سوچیں، ان کو اچھا سمجھیں، ان کو اچھا جانیں۔ ہمارے ساتھ کوئی برا بھی کرے تو ہم اس کے ساتھ اچھا کریں۔